السلام علیکم. آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے شیر خوار بچے اور اس کی ماں کا نفقہ، یعنی ان کے جو عدالت میں جو مینٹیننس عطا کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ویسے تو ہمارا ملکی قانون اس سلسلے میں بہت واضح ہے کہ نابالغ کا نان و نفقہ اس کے والد کی ذمہ داری ہے اور وہ کبھی بھی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے بعد بھی بہت سارے لوگ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے معاملات عدالت میں آتے ہیں جہاں بہت سارے اور بھی نکات واضح ہو جاتے ہیں. ایسا ایک دلچسپ کیس لاہور کی ہائی کورٹ میں آیا جہاں ایک نابالغ دودھ پیتی بچی کا معاملہ زیر بحث آیا. اس کیس میں چند اہم سوال سامنے آئے، جیسے کہ کیا ایک ناشزہ بیوی اس کو کہا جاتا ہے جو کہ اپنے شوہر کی تابع دار نہیں ہوتی. یہ قانونی ٹرم ہے اور اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، اس کی ہر بات کی مخالفت کرتی ہے، اسے قانونی طور پہ ناشزہ کہا جاتا ہے. اور کیا ایک ناشزہ بیوی طلاق کے بعد اپنے شوہر سے نفقہ وصول کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایسی بیوی جو ایک ناشزہ بن جاتی ہے اس کو نفقے کا اختیار نہیں رہتا. اس کے علاوہ کیا ماں بچی کے نفقے سے دستبرداری کا معاہدہ کر سکتی ہے؟ یا اگر ماں بچی کو دودھ پلا رہی ہو اور طلاق یافتہ ہو تو کیا دودھ پلانے کی مدت کا نفقہ وصول کرنے کی حقدار ہے یا نہیں؟ اور چوتھا اہم سوال یہ کہ نفقے کے قطعی فیصلہ آنے کے بعد نفقے میں اضافے کے لیے ہائی کورٹ جانے کی بجائے کون سی قانون کے تحت کسی مجاز عدالت میں درخواست دی جا سکتی ہے؟ ان سب مندرجہ بالا سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں 2024 کے اس دلچسپ کیس کا جائزہ لینا ہوگا جو کہ MLD رسالے میں شائع ہوا تھا. کیس کچھ یوں تھا کہ زوجین کے درمیان طلاق ہو گئی، یعنی میاں بیوی میں ڈیورس ہو گئی. دونوں کی ایک نابالغ شیرخوار بچی تھی. شیرخوار بچی اس کو کہتے ہیں جو کہ دودھ پیتی بچی ہوتی ہے، جو ابھی 2 سے 2.5 سال کے درمیان میں ہوتی ہے. پنچایت میں ایک معاہدہ ہوا جس میں طے پایا کہ نابالغ بچی اس صورت میں ماں کے پاس رہے گی کہ ماں کبھی بھی نابالغ بچی کا نان و نفقہ طلب نہیں کرے گی. اس معاہدے کو پنچایت نامہ پر نابالغ بچی کے دادا نے دستخط کیے. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ماں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے نفقے کے لیے عدالت کا رخ کرے. فیملی کورٹ میں خاتون نے اپنا اور اپنی بچی کا نفقہ طلب کیا. عالی عدالت نے نابالغ دودھ پیتی بچی کا نفقہ تو جاری کر دیا مگر ماں کے لیے نفقہ اس بنیاد پر رد کر دیا کہ خاتون ناشزہ تھی، یعنی اپنے شوہر کا گھر اس نے خود چھوڑا تھا اور ازدواجی ذمہ داریاں ادا نہیں کی تھیں. عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر یہ درست ہے کہ ایک غیر تابع دار عورت یعنی جو ڈس اوبیڈینٹ ہوتی ہے اور جو الگ رہ رہی ہو اور بغیر کسی وجہ کے اس سے اور اس کی کوئی وجہ بھی نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر سے الگ رہ رہی ہو، تو اسے اس مدت کا نفقہ نہیں ملنا چاہیے جب وہ اپنے ازدواجی فرائض یعنی جو میریٹل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں وہ ادا نہ کر رہی ہو. مگر اس موجودہ مقدمے میں حالات بالکل مختلف تھے، کیونکہ جو ماں تھی مدعیہ یعنی خاتون اپنی بچی کو دودھ پلا رہی تھی. غرض یہ رسپونڈنٹ بچی کے والد کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچی کی ماں کو دودھ پلانے کا نفقہ عطا کرے. عدالت نے کہا سب سے اولین ترجیح نابالغ کا مفاد ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے بہت سارے پروگرامز میں بتایا کہ عدالت کے نزدیک سب سے جو پرائم کنسیڈریشن ہوتی ہے، جو سب سے اولین ترجیح ہوتی ہے، وہ نابالغ بچے کا مفاد ہوتا ہے. ماں نے چاہے خود بچے شوہر کا گھر چھوڑا ہو یا اسے نکال دیا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور شریعت کے مطابق والد کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو کہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اس کو نفقہ ادا کرے، اور یہ کسی بھی صورت میں روکا نہیں جا سکتا. اسلامی قانون فقہ میں دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے. اس وجہ سے ماں مدعیہ سابقہ نفقے کی بھی حقدار ہے اور جب تک وہ نفقہ وصول کر سکتی ہے، یعنی تب تک وہ وصول کر سکتی ہے جب تک کہ نابالغ بچی 2.5 سال کی مدت پوری نہ کر لے. عدالت نے ایک اور اہم بات واضح کی کہ ماں یا کوئی بھی دیگر خونی رشتہ دار نابالغ کی طرف سے اس کے حق کے نفقہ یعنی مینٹیننس کے رائٹ سے دستبرداری کا معاہدہ نہیں کر سکتا. جب نابالغ کا والد زندہ نہ ہو یا اس قابل نہ ہو کہ وہ نابالغ کی ذمہ داری اٹھا سکے تو پھر یہ خاندان کے دیگر افراد جیسے کہ دادا پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ نابالغ کا خرچہ اٹھائے. ایسی ماں جو طلاق یافتہ ہو اور عدت کی مدت کے علاوہ 2.5 سال اپنے نابالغ بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو وہ نفقہ وصول کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اہم نقطہ جو واضح ہوا وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے آئینی اختیارات سماعت کا استدعا کرتے ہوئے استدعا کی گئی، یعنی ریکویسٹ کی گئی کہ نابالغ کی روزمرہ ضروریات اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے نفقہ میں اضافہ کیا جائے.
ہائی کورٹ نے کہا کہ فیملی کورٹ کے پاس اس ضمن میں خاص اختیار ہے کہ وہ مجموعہ ضابطہ دیوانی یعنی سی پی سی کی دفعہ 151 کے تحت دی گئی درخواست پر نان و نفقہ میں اضافہ کے لیے آرڈر جاری کرے۔ یہ آرڈر دعویٰ کی قطعی فیصلہ اور ڈگری جاری ہونے کے بعد بھی جاری ہو سکتا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ پٹیشنر مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کی دفعہ 151 کے تحت درخواست بھی مجاز سماعت اختیار کی عدالت میں دے سکتی ہے۔ اس مقدمے میں عدالت نے ماں اور بچی دونوں کا نفقہ جو کہ فیملی کورٹ نے جاری کیا تھا برقرار رکھا، اور اس میں اس حد تک ترمیم کی کہ اس میں یعنی مدعیہ جو ماں تھی اس کا سابقہ مدت کا نفقہ بھی اس مقدار میں جاری کر دیا جس میں نابالغ کے لیے نفقہ جاری کیا گیا تھا۔ آئینی درخواست نپٹا دی گئی۔ یہ فیصلہ ہمارے لیے ایک مشعل رہا ہے جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ طلاق کے بعد بھی اگر عورت اپنی عدت کی مدت کے دوران یا اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہو تو شوہر پابند ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو اور اپنی بچوں کو اس کا خرچہ عطا کرے۔ بچے کا خرچہ الگ چیز ہے، اور ماں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہے وہ قرآن میں دیا گیا ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا عطا کردہ حق ہے، اور وہ اس عورت کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔